مفاہیم جو آتے ہیں وہ اصلاً گھوڑے کی نگہداشت کرنے کا نام سیاست ہے۔ حالات کو دیکھتے ہوئے کوئی تجزیہ کر کے ہم خاموش رہ جانا یہ ہمارے لیے بہت ہی نقصان کا کام ہوگا۔ اس ملک کے اندر امت ایک نعمت ہے اور اس امت کا تحفظ ایک بڑی بات ہے۔ اس کے تحفظ کے بغیر اس نعمت کو پال نہیں سکتے۔ اپنی پارٹی کے کیڈر خاص کر کے لیڈرز سے انہوں نے اپیل کی تھی کہ ڈیولپمنٹ کے نام پر تم ووٹ نہیں مانگنا چاہیے۔ ٹوٹل 73 لاکھ ووٹس بنگلور سٹی میں۔ ایک تو اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ووٹ نہیں کرتے، بڑے مالدار لوگ ووٹ نہیں کرتے، مزدور اور غریب قسم کے لوگ ووٹ نہیں کرتے، اور خواتین ووٹ نہیں کرتے۔ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہنچانے کا بڑی آسانی کے ساتھ 50% سے زیادہ لوگوں کے درمیان میں قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ان تک پہنچانے کا موقع ملا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادی۔ محترم نائب امیر جماعت جناب ملک محتسم خان صاحب، محترم امیر حلقہ، ناظم شہر اور معاون ناظم، آج کے اس اجلاس میں شریک محترم بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لفظ سیاست ہے نا، اسلامی تاریخ کے حوالے سے، ڈکشنری کے حوالے سے اب جو دنیا چل رہی ہے اس کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں گے، اس کے معنی اور مفاہیم جو آتے ہیں وہ اصلاً گھوڑے کی نگہداشت کرنے کا نام سیاست ہے۔ ایک اور معنی یہ کہ عوام الناس کی اصلاح و تربیت کا مفہوم بھی اس میں شامل ہے۔ سیاست کا مطلب کسی انسانی جماعت کے لیے نظم و نسق کا کرنا بھی ہے، قائم کرنا بھی ہے، اور یہ بھی ہے سیاست کا مطلب انسانی زندگی میں جتنے ضروریات ہیں اس کی تکمیل کے لیے جد و جہد کرنے کا نام بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ حالات کو سنبھالنے اور سماج زندگی کو نگہداشت کرنا اور اس کے لیے قانون کو ترتیب دینا کا نام بھی سیاست ہے۔ اب اس سے علیحدہ کون ہوگا؟ ظاہر بات ہے کہ اس سے کوئی آدمی اپنے آپ کو اسے علیحدہ کرنا نہیں چاہے گا۔ اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ راست طور پر قرآن مجید میں لفظ سیاست آپ کو نہیں ملے گی، البتہ بہت سارے ایسے آیات آپ کو ملتے ہیں جو سیاست کے مفہوم کو واضح کرتی ہیں۔ مثلا عدل و قسط کی بات ہے، عدل و انصاف کی بات ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات ہے، یہ تو کرنا ہی ہوگا۔ مظلوموں کے ساتھ اظہار ہمدردی ہے، ظلم کا ہاتھ پکڑنا ہے، یہ سب آپ کو ملے گا۔ انبیاء علیہ السلام کی طرز زندگی، قرآن مجید میں مختلف انبیاء علیہ السلام کا جو ذکر ملتا ہے، ان کی طرز زندگی بھی قرآن مجید کے بے شمار آیت میں آپ کو ملے گا۔ اب آپ بھی دیکھیں گے کہ جمہوری ملک میں ووٹ کی بڑی اہمیت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دارالعلوم دیوبند سے ایک فتویٰ جاری ہوا تھا کہ ووٹ کے تعلق سے، جسے اکثر لوگ پڑھتے نہیں، فتویٰ یہ جاری ہوا تھا ووٹ کے سلسلے میں۔ کہا گیا کہ کیا ہے یہ ووٹ؟ کہا گیا کہ اس کا مطلب شہادت ہے، سفارش ہے اور وکالت ہے۔ اب یہ سارے ترتیب کے ساتھ اگر اسے ہم دیکھیں گے، ہندوستان جیسی جمہوری ملک سے ہم سیاست اور سیاست کے ساتھ ساتھ انتخابات اور اس کے لیے ووٹ، اس سے ہم اپنے آپ کو الگ تھلگ نہیں کر سکتے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہندوستان جیسے ملک کے اندر ہم لوگ بہت ہی اہم کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہماری خاموشی یا اس سے بالکل نابلد ہو جانا، کنارہ کش ہو جانا، یا روٹ لینا، یا پھر یہ کہ حالات کو دیکھتے ہوئے کوئی تجزیہ کر کے ہم خاموش رہ جانا، یہ ہمارے لیے بہت ہی نقصان کا کام ہوگا۔ کہا کہ امت کے فائدے کے لیے اس ملک کے اندر امت ایک نعمت ہے اور اس امت کا تحفظ ایک بڑی بات ہے۔ اس کے تحفظ کے بغیر اس نعمت کو پال نہیں سکتے ہیں۔ کہا کہ اس کے فائدے کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے بھی ہندوستانی سیاست پر نگاہ رکھنا، اس کا رخ موڑ دینے کے لیے ایک اہم ترین ذمہ داری ادا کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ موجودہ نظام میں، حکومت میں جس طرح کے لوگ پیش قدمی کر رہے ہیں، سیاست کے اسی ڈگر سے
انتخابات کے اسی مقصد، انتخابات کے اسی ڈگر سے نکلتے ہوئے جس طرح کے حالات کو بدلنے اور ملک کے ذہن اور فکر کو تبدیل کرنے کے لیے جیسی جدوجہد وہ لوگ کر رہے ہیں، خاص کر جو خطرات، مصائب سے دوچار جو ملت نظر آتی ہے، ایسے موقع پر بھی ہمیں غور و فکر کرنے کی دعوت دیا جاتا ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ مسلمانوں اور کمزور طبقات پر جو مظالم ہوتے ہیں اس کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے بھی جمہوری ملک کے اندر طریقہ انتخاب ہے، اس میں کسی طرح سے شمولیت، اسے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اور اگر حکومت ہی اسلام مخالف موقف پر قائم ہو جائے تو اس کی نکیر کس کی ذمہ داری؟ ہماری ذمہ داری ہوگی۔ لہٰذا یہ کچھ باتیں ایسے ہیں جس پر سرسری انداز میں ایک بات ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ پارلیمانی الیکشن کے سلسلے میں کرناٹک کے اندر جو جدوجہد ہوئی، اس سے پہلے میں تھوڑا اسمبلی الیکشن جو ہوا کرناٹک کا وہ رکھ دیتا ہوں تاکہ پارلیمانی الیکشن کو سمجھنے کا موقع ہمیں مل سکے۔ ایک بات تو یہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ 2018 کے الیکشن میں یہاں بی جے پی کو 104 سیٹیں حاصل ہوئی، حکومت نہیں بنا سکی۔ ایک سال تک کولیشن گورنمنٹ چلی کرناٹک میں۔ ایک سال کے بعد بی جے پی اپنی عادت سے مجبور وہ خرید و فروختہ بازار چلاتی ہے، کچھ لوگوں کو اس نے خریدا، حکومت بنی، 4 سال تک حکومت کرنے کا موقع ملا۔ لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ 4 سال کی جو مدت تھی اسے حکومت کرنے کا، کوئی بھی ایسی کمیونٹی کرناٹک کے اندر آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس نے یہ کہا ہو کہ ہمیں اطمینان ہے اس حکومت سے۔ خود گورنمنٹ کیبنٹ نے بعض ایسے فیصلے کیے تھے، 16 فیصلے ایسے ہیں جو عوام مخالف، جس میں دلت، اقلیتیں، طلباء، خواتین اور کسان بھی شامل ہیں۔ اس صورتحال میں ان کا کہنا یہ تھا کہ 2023 کے الیکشن کے موقع پر ڈیولپمنٹ کا کوئی کام انہوں نے نہیں کیا۔ اپنی پارٹی کے کیڈر، خاص کر کے لیڈر سے انہوں نے اپیل کی تھی کہ ڈیولپمنٹ کے نام پر تم ووٹ نہیں مانگنا چاہیے، بلکہ خاص کر مسلمانوں کو جو ٹارگٹ بنا کر کے وہ کام کر رہے تھے، انہوں نے بعض چیزیں ایسے ہائی لائٹ کی، کہا کہ عوام کے درمیان جب تم جاؤ گے تو ان باتوں سے تم لوگوں سے ووٹ مانگنا چاہیے، جس میں حجاب کا تذکرہ ہوا، حلال کٹ کا تذکرہ ہوا اور اس طرح کئی باتوں کا ذکر ہوا ہے۔ اب یہ کہ یہ پارٹی پورے کرناٹک کے اندر کہیں بھی اپنے ڈیولپمنٹ پر ووٹ نہیں مانگی، یہ بات تمہارے سامنے ہے۔ اس منصوبے کے اندر جو ہدف طے تھا وہ یہ تھا کہ ہم کرناٹک میں 160 اسمبلی حلقوں میں سیکولر پارٹی کے امیدواروں کو جتا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے اور پلیٹ فارم بھی تھے جن کے درمیان جا کر کے یہ بات واضح کرنا ہوگا کہ کرناٹک سے فرقہ پرست پارٹی کی حکومت کو بڑی آسانی کے ساتھ بے دخل کیا جا سکتا ہے۔ اس میں کرناٹکا مسلم متحدہ محاذ جو 25 تنظیموں اور جماعتوں کا وفاق ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ برادران وطن کی بعض ایسی سول سوسائٹیز، بعض تنظیمیں جن کا کیڈر ہے پورے کرناٹک میں کہہ سکتا ہوں کہ کسان تنظیمیں، دلت تنظیمیں، او بی سی کی یہ تنظیمیں، آدیواسیوں کی تنظیمیں، خواتین کی وہ تنظیمیں ہیں، نوجوانوں کی وہ تنظیمیں ہیں، جو ریاست کے حالات میں اطمینان نہیں تھا کہ یہ جو جس طرح حکومت چل رہی ہے اسے اور آگے بڑھنا چاہیے، اس طرح کا خیال ان کا نہیں تھا۔ اس کے لیے ہوا یہ کہ پورے کرناٹک کے اندر 100 سے زائد تنظیموں کو اکٹھا کرنے میں بڑی مدد ملی، متحد کیا گیا۔ بات یہ تھی کہ اس موقع پر جو کام کیا گیا کہ جہاں کانگریس جیت سکتی ہے، جنتا دل جیت سکتی ہے، میں 2023 کی بات کر رہا ہوں، کہ وہاں ہم کام، یہ ٹیم جو جڑے ہوئے ہیں وہاں ہم کام نہیں کریں گے۔ جہاں بی جے پی جیت سکتی وہاں کام نہیں کریں گے۔ البتہ بعض ایسے اسمبلی حلقے ہیں اگر کوشش ہوتی ہے تو بڑی آسانی کے ساتھ فرقہ پرست پارٹی کو ہرایا جا سکتا ہے۔ پورے کرناٹک کے 103 اسمبلی حلقے ایسے تھے۔ جماعت، کرناٹکا مسلم متحدہ محاذ، دیڑو کرناٹکا کے نام پر ایک ٹیم بنی۔ اس سبوں نے مل کر کے 103 اسمبلی حلقوں پر فوکس کیا۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ طویل جد و جہد کے بعد 103 اسمبلی حلقوں میں سے 79 اسمبلی حلقوں میں کامیابی ملی۔ بی جے پی کو ہرانے میں ایک بہت بڑی مدد ملی۔ یہ وہ سمجھ رہے تھے کہ کرناٹک میں دوبارہ اختیار پر آ جائیں گے، لیکن وہ آ نہیں سکے۔ اس کی ایک بڑی وجہ بھی یہ ہے کہ سماج کے اندر بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جو فرقہ پرستی کو پسند نہیں کرتی، نفرت کو پسند نہیں کرتی،
اگر انہیں متحد کرتے ہیں کسی بھی کام کے لیے متحد ہو سکتے ہیں۔ بعض ایسے اسمبلی حلقوں پر خاص کر کے فوکس کیا گیا تھا جہاں بہت ہی کم مارجن کے ساتھ بی جے پی ون ہو گئی تھی۔ ایسے 36 اسمبلی حلقے، 36 اسمبلی حلقوں میں جو کام کیا گیا تھا اس میں سے 28 اسمبلی حلقوں میں کامیابی ملی تھی، 103 اسمبلی حلقوں میں وہ بھی شامل تھے۔ اب میں پارلیمانی الیکشن کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پارلیمانی حلقے ہم جانتے ہیں کہ 28 پارلیمانی حلقوں میں سے 2019 کے الیکشن میں 25 پر بی جے پی تھی اور ایک پر کانگریس، ایک پر جنتا دل، ایک پر آزاد۔ اس کی اسٹڈی کی گئی پچھلے اس سے پہلے جو 4 الیکشنز ہوئے تھے 1998 سے لے کر کے 2019 تک 5 الیکشن ہوئے۔ ان 5 الیکشن کی اسٹڈی کروائی گئی، ایک گروپ تشکیل دیا گیا تھا پورے کرناٹک میں اسمبلی الیکشن کو سامنے رکھتے ہوئے جو گزرا ہوا تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے 28 پارلیمانی حلقوں کی اچھی سے اسٹڈی کی جائے، اس کا تجزیہ پیش کیا جائے اور پھر یہ بتا دیا جائے کہ ہم کتنے ایسے پارلیمانی حلقے ہیں جس پر فوکس کیا جا سکتا ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کام کا آغاز 13 مئی 2023 کو اسمبلی الیکشن کا رزلٹ آیا تھا۔ جو تنظیمیں متحد تھی وہی 14 مئی 2023 کو بیٹھ کر منصوبے پر غور کیا، کچھ ٹیمیں بنائیں، الگ الگ لوگوں کو ذمہ داری دی گئی تاکہ آنے والے 2024 کے پارلیمانی الیکشن کے لیے ہم تیار ہو سکیں۔ اس سے جو بات ہمارے سامنے آئی کہ 28 پارلیمانی حلقوں کو یہ سارے تنظیمیں مل کر 100 سے زائد تنظیمیں وہ اس وقت بھی متحد ہو گئی، پارلیمانی الیکشن کے لیے بھی اب بھی الحمدللہ وہ متحدہ طور پر کھڑی بھی ہیں۔ پارلیمانی حلقوں کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا تھا، اے کیٹیگری، بی کیٹیگری اور سی کیٹیگری۔ اے کیٹیگری میں 15، بی میں 5 اور سی میں 8۔ پورا تجزیہ ہمیں یہ بتا رہا تھا کہ اے کیٹیگری میں جو پارلیمانی حلقے ہیں تھوڑا سا دھکا اگر لگا دیتے ہیں تو گر جائیں گے۔ میں کیسے بتا دیتا ہوں آپ کو، مثال کے ذریعے میں سمجھاؤں گا۔ تھوڑا سا دھکا ان معنوں میں کہ اگر آپ دیکھیں گے ٹوٹل ووٹرز کتنے ہیں، کتنے لوگوں نے ووٹ کیا ہے، کن لوگوں نے ووٹ نہیں کیا ہے، کتنے مارجن کے ساتھ میں بی جے پی 2019 کے الیکشن میں جیت چکی ہے۔ ایک کیٹیگری میں پورا اسٹڈی کرنے کے بعد معلوم یہ ہوا کہ تھوڑا اسے دھکا لگانے کی ضرورت ہے، بڑی آسانی کے ساتھ اسے گرایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر بنگلور سٹی 2019 میں اگر آپ دیکھیں گے تو ٹوٹل 73 لاکھ ووٹس بنگلور سٹی میں ووٹ جو کیے 3 پارلیمانی حلقوں میں ووٹ جتنے لوگوں نے کیا صرف 40 لاکھ لوگوں نے ووٹ کیا تھا۔ 33 لاکھ لوگوں نے بنگلور سٹی میں 2019 کے الیکشن میں ووٹ نہیں کیا۔ بی جے پی کے 3 پارلیمانی حلقوں میں جو کینڈیڈیٹ جیت چکے تھے ان کا جیتنے کا مارجن صرف 5 لاکھ تھا۔ 33 لاکھ لوگوں نے یہاں پہ ووٹ نہیں کیا تھا۔ نمبر 1، ووٹ نہیں کرنے والے کون لوگ ہیں، اس کی جو اسٹڈی کروائی گئی تھی اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں بھی 4 ٹائپ کے لوگ تھے جو ووٹ نہیں کرتے تھے۔ وہ 4 ٹائپ کے لوگ، ایک تو اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ووٹ نہیں کرتے، بڑے مالدار لوگ ووٹ نہیں کرتے، مزدور اور غریب قسم کے لوگ ووٹ نہیں کرتے، اور خواتین ووٹ نہیں کرتے۔ اب آپ کو معلوم ہوگا کہ اسمبلی الیکشن کے موقع پر نومبر کے مہینے میں الیکشن کمیشن کی جانب سے کرناٹک میں یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ 27 لاکھ لوگوں کے نام حذف کر دیے گئے ہیں ووٹر لسٹ سے۔ کیمپین چلایا گیا پورے کرناٹک میں بڑے پیمانے پر۔ اپریل کے مہینے میں، اپریل 2023 میں الیکشن کمیشن کی جانب سے فائنل لسٹ جب شائع ہو گئی تو آپ کے علم میں یہ بات ہوگی 28 لاکھ نئے انرولمنٹ ہو چکے تھے۔ اسی طرح سے پارلیمانی الیکشن کے اندر بھی جب جائزہ لیا گیا، آپ کو معلوم ہوگا کہ بڑے پیمانے پر کیمپین چلا یہاں پہ کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ووٹ نہیں کرتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ووٹ نہیں کرنے والوں میں ایک اندازے کے مطابق 80% سے زائد سیکولر ووٹرز ہیں جو ووٹ نہیں کرتے ہیں۔ ایک مثال میں بنگلور کی دی، میں بیدر کی مثال دیتا ہوں۔ بیدر میں 16,50,000 ووٹ، 6,50,000 لوگوں نے 2019 کے الیکشن میں ووٹ نہیں کیا۔ وہاں فرقہ پرست پارٹی کا امیدوار 1,15,000 ووٹ سے ون ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ٹمکور میں تقریباً 17 لاکھ ووٹ، 3.5 لاکھ لوگوں نے 2019 میں ووٹ نہیں کیا۔ 13,340 ووٹ سے سیکولر پارٹی کا امیدوار ہار جاتا ہے۔ ایسے پورے کرناٹک میں 15 پارلیمانی حلقے تھے جن کو تھوڑا دھکا اگر لگا دیتے ہیں تو گر جائیں گے۔ اس کے لیے ایک پورا منصوبہ بنا اور یہ ساری تنظیمیں مل جل کر کے جد و جہد کیا اس میدان میں۔ ایک بات تو میں یہ آپ کے علم میں لانا چاہ رہا تھا،
اب بات یہ ہے کہ ایک اور بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے لیے جتنی تنظیمیں وابستہ تھیں، یہاں دلتوں کے درمیان کام کرنے والی 12 تنظیمیں، کسانوں کے درمیان کام کرنے والی 4 تنظیمیں، یہ پچھڑے طبقات کے درمیان میں کام کرنے والی 25 سے زائد تنظیمیں. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں گے کہ مختلف اور طبقات کے لوگ جو فرقہ پرستی کو پسند نہیں کرتے ہیں، ان لوگوں کو متحد کرنے میں جو وقت صرف ہوا، متحد کیا گیا ان لوگوں کو. ان لوگوں نے پارلیمانی الیکشن کے موقع پر الگ الگ ٹیموں کے ساتھ مختلف مقامات پر یہ بڑے پیمانے پہ کیمپین چلاتے رہے. ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. صرف یہاں پہ کسان تنظیمیں ہیں، انہوں نے باقاعدہ فرسٹ فیز میں ہونے والے اور سیکنڈ فیز میں ہونے والے الیکشن کے موقع پر ان کی جو 4 بڑی تنظیمیں ہیں ان کے ذمہ داران پورے کرناٹک کے اسمبلی حلقوں کا الیکشن سے 2 دن، ووٹنگ کے 2 دن، شمالی کرناٹک میں جو ووٹنگ ہوا 5 مئی کو، 2 دن پہلے تک پورے کرناٹک میں یہ تعلقہ لیول پر وزٹ کر کے کسانوں کو انہوں نے آمادہ کیا کہ ووٹ تمہیں کن لوگوں کو کرنا چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ 15 یہ ایک کیٹیگری میں 5 وہ لوگ تھے جو خالص فرقہ پرستی کی زبان وہ استعمال کرتے ہیں، ہمیشہ نفرت کی بات وہ کرتے ہیں. ایسے لوگوں کی اسٹڈی کرتے ہوئے وہاں کچھ ایک منصوبہ بنا دیا گیا تھا کہ ان لوگوں کو بھی بڑی آسانی کے ساتھ میں ہرایا جا سکتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پوری مکمل اسٹڈی کروانے کے بعد، اتنا پورا کام ہونے کے باوجود جس طرح کا رزلٹ ہمارے سامنے آیا ہے وہ سب اس سے ہم اچھی طرح سے واقف ہیں. ایک بات تو یہ بھی ہے کہ کرناٹکا مسلم متحدہ محاذ اور یہ دیڑو کرناٹکا، پورے کرناٹک کے اندر ان کی جو جد و جہد ہوئی ہے، مکمل طور پر 1,00,000 کلومیٹر سے زیادہ سفر کیا انہوں نے پورے تعلقہ اور ہبلی، یہاں تک کہ بعض دیہاتوں میں بھی یہ پورے لوگ گھومتے رہے اسی کام کے لیے. اور یہ بھی ہے کہ کرناٹک کے 10,000 بوتھ کو منتخب کر کے، جہاں لاسٹ الیکشن میں 50% ووٹنگ جہاں پر ہوئی ہے، ایسے بوتھ کا انتخاب کرتے ہوئے 10 لاکھ بوتھ پر کام کرنے کی کوشش ہوئی. یہ سارے تنظیمیں مل کر کے انہوں نے جدوجہد کیا. کرناٹک کے اندر 160 اسمبلی حلقے، خاص کر 20 پارلیمانی حلقوں میں، یہ پلس بی، اے کیٹیگری بی کیٹیگری میں مل کر 160 پارلیمانی حلقوں کے اندر فوکس کیا تھا تاکہ یہاں فرقہ پرست پارٹی کو کامیاب ہونے کا موقع نہ مل سکے. کافی جدوجہد کیا انہوں نے 160 اسمبلی حلقوں میں پورے کرناٹک کے اندر. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہاں edina.com ایک چلتا ہے، 5 بڑی تنظیمیں مل کر کے edina.com چلاتے ہیں. edina.com نے پورے کرناٹک کا سروے کیا. 15 مارچ 1 سروے، 15 اپریل 2 سروے، اور فرسٹ فیز کا الیکشن ہونے سے 3 دن پہلے کا ایک سروے، 5 مئی کو جو الیکشن ہو رہا تھا اس سے 2 دن پہلے تک بھی edina.com سے ان کے پورے کرناٹک میں انہوں نے بڑے پیمانے پر کرناٹک میں کام کیا. 56,000 ہاؤسز کو وزٹ کر کے ایک رپورٹ انہوں نے دی کہ کرناٹک کی صورتحال کیا بنتی ہے، وہ ہمارے سامنے انہوں نے پیش کیا تھا. لیکن ظاہر بات ہے کہ رزلٹ ہمارے سامنے جس طرح سے آیا ہوا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ 17 + 2 19 پارلیمانی حلقوں میں NDA کامیاب ہو گیا، اور 9 پارلیمانی حلقوں میں چونکہ کرناٹک میں انڈیا الائنس نہیں ہے یا کانگریس پن ہو گئی. اب بھی اس کا ہم تجزیہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ پورے کرناٹک میں بی جے پی کو جو ووٹ ملے ہیں پارلیمنٹ میں 46.06، اور کانگریس کو جو ووٹ ملے ہیں وہ 45.43. ابھی ہم جو فوکس کیے تھے 15، اس کا تجزیہ کیا گیا کہ اصل ہوا کیا ہے. ہمارے سامنے جو بات ابھر کے آتی ہے، آپ دیکھیں گے کہ یہاں ٹوٹل ووٹرز جو بنتے ہیں پورے 7 + 8 اور 15 پارلیمانی حلقوں میں جو کام ہم نے کیا تھا، اس کے حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں جہاں ہمیں ناکامی ہوئی، یعنی سیکولر پارٹی کو امیدوار جیت نہیں سکا، وہاں صرف 70% وہاں پہ ووٹنگ ہو سکی، 30% لوگوں نے وہاں پہ ووٹ نہیں کیا. یہ بقیہ 6 پارلیمانی حلقوں میں ٹوٹل ووٹرز کی تعداد بنتی ہے یہاں پہ 4,31,000 مارجن کے ساتھ میں. یہ بقیہ 6 پارلیمانی حلقوں میں وہاں فرقہ پرست پارٹی کے امیدوار جیت گئے. تجزیہ یہ بتاتا ہے 38 لاکھ لوگوں نے ان مقامات پر ووٹ نہیں کیا، 38 لاکھ لوگوں نے یہاں پہ ووٹ نہیں کر سکے. تو یہ ایک صورتحال بنتی ہے. تو اب بھی ہمیں اندازہ یہ ہو رہا ہے جائزہ لینے کے بعد، ووٹ کی اہمیت جتائی تو جاتی ہے لیکن ابھی عوام کے اندر وہ شعور نہیں ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کر سکے.
رک کر میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا. 2019 کے الیکشن میں مسلمانوں کا ووٹنگ پرسنٹیج 56 تھا. اب اگر جائزہ لیتے ہم، اب جو الیکشن ہوا ہے 80%، 79 سے لے کر 80% مسلمانوں نے ووٹ کیا ہے اب کے الیکشن. دیگر جو لوگ ہمارے ساتھ میں شامل ہوئے ہیں یا ہم لوگوں کو کامیابی نہیں مل سکی. جو لوگ ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں انہوں نے کافی کوششیں کی، لیکن اپنے ووٹنگ پرسنٹیج کو اپنی کمیونٹی کے لوگوں میں اندر اس پرسنٹیج کو بڑھانے میں وہاں پہ کامیابی نہیں مل سکی. 2019 کے الیکشن میں جو پارلیمانی الیکشن کی صورتحال تھی، تقریباً ان پارلیمانی حلقوں کے اندر وہی صورتحال ہے جہاں ان کا ووٹنگ پرسنٹیج بڑھ نہیں سکا. یہ کچھ باتیں تھیں پارلیمانی الیکشن کے سلسلے میں. لیکن ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ 100 سے زیادہ تنظیمیں، جو بڑی تنظیمیں ہیں جن کا کیڈر بھی اچھا ہے، ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ ایک اسلام کا تعارف اس پورے عرصے میں ان تنظیموں کے ذمہ داروں سے مل جل کر بات چیت کرتے ہوئے قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہنچانے کا بڑی آسانی کے ساتھ 50% سے زیادہ لوگوں کے درمیان میں قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ان تک پہنچانے کا موقع ملا. انہوں نے خود طلب کر کے حاصل کیا کہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں. جماعت کے تعلق سے جو غلط فہمی ہے، خاص کر کے کمیونسٹ فکر کے حامل افراد، بڑی غلط فہمی ان کے اندر ہے. بعض وہ لوگ جو بالکل اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، ان لوگوں کے ذہنوں میں بھی جماعت کے تعلق سے کئی غلط فہمیاں ہیں. ان غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے بھی میں صرف بنگلور سٹی کے حد تک بات نہیں کر رہا ہوں، یہ پورے کرناٹک پہ پورے کیمپین میں جو جماعت کے ذمہ داران شریک رہے ہیں مختلف موقعوں پر، تو یہاں ان کے غلط فہمیوں کا ازالہ بھی کئی ایسے موقع ملے ہیں جن کے ازالہ کا موقع ہمیں ملا پورے کرناٹک میں. اور خاص بات یہ ہے کہ یہ مختلف تنظیموں کے لوگ جماعت کے دفاتر جہاں جہاں بھی ہیں، خاص کر بنگلور میں بفٹ بھی ہے اور دفتر حلقہ بھی ہے، یہاں ان لوگوں کا آنے جانے کا سلسلہ ایک شروع ہو گیا. اب یہ روابط جس طرح کے ہمارے اپنے بڑے ہوئے ہیں، ان روابط کو بیدر سے لے کر کے بنگلور تک بھی جو روابط ہمارے بڑے ہوئے ہیں ہزاروں لوگوں کے ساتھ میں، یہ ان روابط کو باقی رکھنے، قائم رکھنے کے لیے بھی ہم لوگوں کو زیادہ کوششیں کرنے کی ضرورت شدت کے ساتھ میں محسوس ہوتی ہے. سماج میں بدلاؤ یہ لوگ بھی چاہتے ہیں، سماج میں بدلاؤ ہم بھی چاہتے ہیں. فرقہ پرستی سے وہ بھی اسے ختم کرنا چاہتے ہیں، فرقہ پرستی کو ہم بھی ختم کرنا چاہتے ہیں. پورے ماحول کو امن و امان کا گہوارہ وہ لوگ بھی بنانا چاہتے ہیں جن کے ساتھ ہمارے روابط بڑے ہوئے ہیں. امن و امان کے لیے ہم بھی جد و جہد یہاں کر رہے ہیں. ظالموں کے خلاف وہ لوگ بھی آواز اٹھانا چاہتے ہیں اور ظالموں کے خلاف ہم بھی آواز اٹھانا چاہتے ہیں. بعض کام ایسے ہیں سماج کے اندر ایک بڑی تبدیلی کے لیے اگر مل جل کر کے کرناٹک میں کام کیا جاتا ہے تو پھر امن و امان کا گہوارہ کرناٹک کو بنا دیا جا سکتا ہے. بس انہی کلمات کے ساتھ اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اپنی ریاست کو امن کا گہوارہ بنا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.